ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے اکابرین و عمائدین شہر اور سبھی موجودین اور ذمہ داران مدرسہ. الحمدللہ یہاں کی شرکت سے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے بچوں سے لے کر پرنسپل صاحب تک میں نے دیکھ لیا. جناب کریم الدین صاحب وہ ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں پیغام. اس لفظ پیغام نے ہمیں بہت کچھ ہمارے تقریر کے وجہ بہت حاوی ہے لفظ. یعنی پیغام تقریر کو نہیں کہتا, ایک پیغام ہے جو دینا ہے. اس سے ان کی علمی صلاحیت بھی معلوم ہوئی کہ انہوں نے بلایا تو پیغام کے ذریعے سے بلایا, اور ظاہر بات ہے کہ پیغام کوئی لمبی تقریر کا عنوان نہیں ہوتا. اور دوسری بات, یہاں پر ہمارے بچوں نے جو کرتب دکھائے اور جو تعلیمی مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, اس سے ان کی تعلیمی قابلیت بھی میری معلوم ہوئی. اور ہم جس دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں اقرا, میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لائے. اما حیات خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی, کہ مجھ پر چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسا دلایا کہ اے اللہ کے آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور لوگوں کے ساتھ آپ ہمدردی کرنے والے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ خیر ہی کا معاملہ کرے گا. تو گویا اقرا بھی ہے اور یہاں پر جو ہے خواتین کا تعاون بھی ہے, دونوں کا ایک سنگم ہے. اور پہلا میرا اسٹیج ہے کہ الحمدللہ یہاں کے چمنستان میں, یہاں کے باغ میں ہم نے جو یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے درمیان علماء اہل حدیث بھی ہیں, علماء جماعت اسلامی بھی ہے, اور ترجمان دارالعلوم دیوبند مولانا یاسر عثمانی ہمارے درمیان ہیں. یہ بھی ایک عظیم پیغام ہم سب کے لیے دیتا ہے. ہم سب جو ہے مل کر کام کرنا ہے اور ہمارے درمیان نفرتوں کو ختم کر کے ہم کو آگے چلنا ہے, آگے بڑھنا ہے, خدمت خلق کا کام کرنا ہے. اور مجھے اس وقت کوئی خاص بات کرنی نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے تھی کہ میں اس کے متعلق آپ سے عرض کروں. اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اس کتاب کو آپ کو دیا ہے, کتاب اللہ کو ہم نے آپ کو دیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور, تاکہ آپ کو نکالیں ظلمات سے, اندھیری سے روشنی کی طرف نکالیں. اسلام سے پہلے کا حال کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ کتنا ظلم و بربریت تھی. یہاں اسلام سے پہلے جرم کا حال یہ تھا, ظلم کا حال یہ تھا کہ وہاں زندہ لڑکیوں کو جلایا جاتا تھا, اور نصیب یہ ان کو جو ہے قبر میں درگور کر دیا جاتا تھا. یہی نہیں بلکہ قافلہ راتوں کو چلتا تھا. جب قافلہ راتوں کو چلتا تھا تو رات میں کھانے کے لیے ان کے لیے اندھیری ہوتی, روشنی کا انتظام کیا کریں. وہ یہ کرتے تھے اپنے غلام, زندہ غلام کو لا کر جو ہے اس کے کپڑوں پر, ایک کپڑے پر جو ہے اس کو چربی لگاتے تھے, اور چربی لگا کر جو ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا اور اس کو جلاتے تھے. اس کے روشنی میں کھانا کھایا جاتا تھا. قرآن کریم کا آپ پس منظر میں آئیے, قرآن کریم نے کیا فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور. عربوں کی اس جاہلیت کے دور کو اپنے سامنے رکھیں, عربوں کی وہ حالت کو ہمارے سامنے رکھیں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے ہم تم کو ظلمات سے نکالنا چاہتے ہیں اور جو ہے ہم آپ کو روشنی میں لانا چاہتے ہیں. ظلمات سے روشنی میں لانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کتاب اللہ نے کیا ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ نے امت کو یہ حوصلہ دیا ہے, ظلم, بربریت اور یہ ساری چیزیں جو ختم ہوئی. قرآن کریم نے امت کو ہدایت دی, امت کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ عمر ابن خطاب تھے, لیکن قرآن کریم نے ان کو فاروق اعظم بنایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدیق تھے, لیکن اس قرآن کریم کی نسبت نے ان کو جو ہے امیر المومنین بنایا ہے. قرآن کریم کی نسبت ہے. قرآن کریم سے ہم جڑتے رہیں گے.
قرآن کریم پر ہم عمل کرتے رہیں گے، قرآن کریم ہماری زندگی کا اون ابو سونا ہوگا، قرآن کریم پر ہمارا جینا اور مرنا ہوگا، پھر ہماری زندگی کی حالت بدل جائیں گے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ آیت کو یہاں سے آپ لے کر جائیں، اس تحفے کو آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ یہ قرآن وہ ہے انسان کو روشنی دلانے والا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو انسان کو رہبری کرنے والا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ کیسی زندگی اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا ہے، اور زمانے جاہلیت کے حال کیسا تھا، اور پھر اس قرآن کریم نے امت کو کیا دیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا تحفہ ہے یہاں کی ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری عزتوں کو اللہ پاک بلند کرے گا۔ یہ جو حافظ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ قرآن کل قیامت کا حال یہ ہوگا، وہاں انسانیت انسان بلکہ سارے جنات اور ملائکہ سب جو ہے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ کتنے فرشتے ہیں جو سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، ان سب کے امام سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، جبکہ اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے، ہمارے گھر کے عورتیں اپنے چولہے پر جو توے پر روٹی پکاتی ہیں، روٹی کو جیسا الٹ پلٹ کرتی ہیں، اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دیا ہے، زمین کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے فرشتے ہوں گے کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اور حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ اس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو وہ اللہ کے سامنے بات کرے گا، وہ بھی ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کون ہے وہ بات کرنے والا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ جس کو اجازت دے گا، اللہ جس کو یہ بات کرنے کی اجازت دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کریں گے۔ وہاں کا حال تو یہ ہوگا، وہاں کا حال تو یہ ہوگا کہ کوئی آدمی کسی سے بات کر نہیں سکے گا، وہاں کا سناٹا کا یہ تو حال ہوگا، وہاں کا یہ ہوگا کہ آدمی اپنے اپنے فکروں میں پڑا ہوگا کہ یہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات اگر پکڑنے پہ آئی حضرت آدم علیہ السلام کو فکر ہوگی میرا کیا ہوگا، حضرت نوح کو فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، حضرت انبیاء کو فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ قربان جائیے آپ کے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی آپ کے میرے آقا محمد رسول اللہ سجدے میں جائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت القا کرے گا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اللہ اس وقت مجھے القا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد اشفع، اے محمد آپ سر اٹھائیے، ارے آپ کے لیے تو ہم نے دنیا بنائی ہے، دنیا کی رنگینی کو ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ جو IAS کے امتحان کے لیے امتحان لینے کے لیے بچے آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی اپنی بچی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ معراج النساء ایک بچی کا نام نکلا، بڑی خوشی ہوئی کہ جو IAS IPS میں جانے والی میری بھی ایک بچی ہے، بہت خوشی ہوئی۔ حامد انصاری صاحب نے ہے وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے انہوں نے لکھ دیکھی تو معراج کا نام نکلا۔ پہلا سوال یہ کیا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ معراج النساء۔ انہوں نے کہا کہ معراج کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کو جو معراج ہے وہ مراد ہے، معراج کیا ہے؟ اس بچی نے صاف کہا آئی ڈونٹ نو اسلام، اسلام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ جو بچی IAS IPS میں جا رہی ہے اس کو اسلام کے بارے میں تک کچھ نہیں معلوم۔ حامد انصاری صاحب کہتے ہیں میرے زمین سے میرے پیروں سے زمین نکل گئی، میں نے اس بچی کو کیوں بلایا؟ میں نے اپنے آپ کو بہت شرمندہ ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے ماں بہنوں، یہاں پر ہم بیٹھے نیتیں کر لیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے ہم وابستہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ہماری زندگی میں قرآن آئے گا، قرآن آئے گا تو زندگی کے اندر برکتیں اللہ پاک نصیب فرمائے گا، اور زندگی اس کے لیے جیتا رہے گا، اور بھرنے کے بعد بھی وہ ساتھ دے گا، مرنے کے بعد بھی قرآن اس کو ساتھ دے گا۔
دیگا. رمضان مبارک مہینہ آتا ہے. ہمیں اس وقت 4 پیغام امت کے لیے ہماری ماں بہنوں کے لیے دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے, رمضان کا پیغام یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 4 کام اگر امت کی خواتین کر لیں وہ جنت ان کے لیے واجب ہو جائے گی. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اپنے وقت پر نماز پڑھیں. نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنا چاہیے. نماز کے اوقات کو آگے پیچھے ہم نہیں کرنا کریں. جو وقت نماز کا ہے اس کو ٹال مٹول نہ کریں. نماز کے اپنے اوقات کو نماز پڑھیں. دوسرا فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھیں. رمضان مبارک کے روزے رکھیں. مسائل میں نہیں جاؤں گا, اس وقت وقت بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس وقت بے شرمی امت کے اندر اس حال میں پہنچ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ عورتیں کاسیات ہوں گی, عاریات ہوں گی. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کاسیات عاریات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی لیکن ان کے بدن جھلکے ہوئے ہوں گے. یہاں تو ہم لوگ سب برقعے میں ہیں, الحمدللہ اچھا ماحول ہے. لیکن آپ اس وقت جو ہے آپ ملک میں جائیں اور جو ہے بڑے بڑے مقامات جائیں, کیسے کیسے لوگ کپڑے پہنتے ہیں, ان کی کیا حالتیں ان کی ہوتی ہیں. ان کے صدر نہیں ڈھکتے ہیں, ان کے صدر نہیں جھکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا کہ لوگ جو ہے کاسیات ہوں گی, عاریات ہوں گی, اور ایسا چلیں گے کہ لوگوں غیر مرد کو اپنی طرف مائل کریں گے. سمجھ جاؤ کہ قیامت کا آنا قریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سطروں کا حفاظت کرو اور اپنی تربیت کرتے رہا کرو. یہ 4 باتیں اگر کریں گے تو رمضان کا پیغام یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر جنت کو واجب کیا ہے. میں اقرا اسکول کے ذمہ داروں کو, یہاں کے منتظمین کو, یہاں کے معاونین کو اور یہاں کے گاؤں شہر والوں کو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس ادارے کو رات دن دگنی رات چوگنی طریقہ عطا فرمائے. اس کے پیچھے ان لوگوں کی دعائیں ہیں. ابھی مجھے معلوم ہوا کہ جو ہے جویریہ یہ ہمارے جو معلمہ ہیں وہ اپنے والدین کی یاد کر کے بہت روتی ہیں, لیکن یہ ان کے والدین کا جو صدقہ انہوں نے ایسا صدقہ جاریہ انہوں نے قائم کیا ہے. یہ ادارہ جب تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. اس لیے وہ ایسے گھرانے کی لڑکی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ان کی جو والدہ ہیں, جویریہ کی جو والدہ ہیں, ان کا حال تو یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا غربت کا یہ حال ہے کہ لوگ جو پیسے کیا کہتے ہیں ٹیکس سود سے یہ پیسے لاتے ہیں. انہوں نے چھوٹا موٹا اپنے گھر کے اندر ایک غیر سودی نظام اپنے گھر کے اندر بینک کا قائم کیا, جو آج بھی چل رہا ہے. اپنے گھر کے اندر انہوں نے قائم کیا, آج بھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس کے لیے یہ گھرانے کی لڑکی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو ہے دن دنیا تھوڑی ترقی عطا فرمائے. اس کے لیے آپ احباب بھی ذمہ دار ہوں گے, اس لیے کہ پہلے آپ مقامی لوگ ذمہ دار ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترا آپ نے قائم فرمایا تو پہلے مدینے والوں کی ذمہ داری تھی, بعد میں دوسروں کی ذمہ داری تھی, لیکن پہلے شہر مدینے کی ذمہ داری تھی. تو شہر وجے واڑہ کی پہلی ذمہ داری ہے, بعد میں سب کی ذمہ داری ہے. اس ادارے کا جو تعاون کرتے رہیں. اللہ پاک اس ادارے کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا ہوں شاید تھا میں زیادہ ٹائم لیا ہوں, لیکن اس لفظ نے مجھے پکڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ نے پیغام کا لفظ کیا ہے. پیغام کے لفظ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال آج کے اس مبارک موقع سے آپ منتظمین نے مجھے یاد کیا, میں مشکور ہوں. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. جزاک اللہ.